اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. اور یہ جو تشبیہ ہے میاں بیوی کے رشتے کو جو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے بڑا معنی رکھتی ہے تشبیہ. اس کے اندر کیا کیا معنی مضمر ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس. آپ لباس جب پہنتے ہیں نا کہ آپ کوئی بھی لباس اٹھا کے پہن لیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی لباس گیا خریدا اور پہن لیا ایسے. نہیں, چوائس کرتا ہے اپنے سائز کے اعتبار سے. میرا سائز کیا ہے. ہر لباس آپ کو سیٹ نہیں ہوگا. وہی لباس آپ کو سیٹ ہوگا, وہی لباس آپ پہنتے ہیں جو آپ کے سائز کے اعتبار سے آپ پہ فٹ ہوگا. میاں بیوی کو جب لباس قرار دیا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ رشتوں کو سلیکٹ کیا کرو, رشتوں کو چنا کرو, رشتوں کو اختیار کیا کرو. ہر لڑکا ہر لڑکی کے لائق نہیں ہوتا, ہر لڑکی ہر لڑکے کے لائق نہیں ہوتا. تمہاری طبیعت کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے, گھر کے ماحول کے اعتبار سے, تمہارے علاقے کے کلچر کے اعتبار سے, تمہاری سوچ کے اعتبار سے مناسب رشتے کا انتخاب کرو. جیسے مارکیٹ میں جا کے اپنی سائز کا لباس چوائس کرتے ہو اور تبھی وہ لباس تمہیں فٹ ہوتا ہے. پیارے نبی نے کہا انتخاب لوگ کبھی مال دیکھ کر کرتے ہیں, کبھی خاندان دیکھ کر کرتے ہیں, کبھی حسن و جمال دیکھ کے کرتے ہیں, کبھی دین اور عقیدہ دیکھ کے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دیکھنا ہے تمہیں دیکھ لو لیکن دین اور اخلاق کو فراموش نہ کرو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار عورت کا انتخاب کر لو, دیندار لڑکے کا انتخاب کر لو, زندگی خوب گزرے گی. تو میاں بیوی کو جو لباس قرار دیا گیا ہے نا اس میں ایک تو اشارہ ہے کہ اچھے سے اچھا چوائس کرو, اچھے سے اچھا انتخاب کرو. یہ نہیں کہ جس پہ دل آ گیا اس سے کرنا ہے, بہت پچھتاؤ گے, بہت پچھتاؤ گے. اگر تمہاری شادی اور تمہارے نکاح کا معیار یہ قرار پاتا ہے کہ سیرتیں نظر انداز کر کے صرف صورتیں دیکھ کر اور جس پہ دل آ گیا اس سے کرنا ہے, یہ وقتی لذتیں ختم ہو جائیں گی, آگے چل کے بہت پچھتانا پڑے گا. یہ پہلی بات ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے جو معلوم ہوتی. دوسری بات لباس سے جو تشبیہ دی گئی, لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے, لباس انسان کو ڈھانپے رہتا ہے. اس میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی طرف بھی اشارہ ہے. لباس جیسے ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے, میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں. تیسری بات اس میں میاں بیوی کی ایک دوسرے سے قربت کی طرف بھی اشارہ ہے. آپ جو چیز اس دنیا کی آپ کے بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ آپ کا لباس ہے. لباس سب سے زیادہ قریب, سمجھ رہے؟ ویسے ہی شوہر کے دل سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی, بیوی کے دل سے سب سے زیادہ قریب اس کا شوہر. میاں بیوی کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ بھی معنی آیت رکھتی ہے کہ میاں تمہارا شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس ہے. اچھا اسی طرح سے لباس کا ایک کام کیا ہے؟ لباس رونق ہے, لباس زینت ہے. انسان لباس پہنتا ہے رونق کے لیے, زینت کے لیے. ویسے ہی میاں بیوی کی زندگی کی خوشیاں ایک دوسرے سے ہیں. شوہر کی زندگی میں تب زندگی آتی ہے جب اس کے پاس ایک فرما بردار بیوی ہو. بیوی کی زندگی میں تب زندگی آتی ہے جب اس کے پاس ایک ہمدرد شوہر ہو. ایک شوہر کے لیے بیوی کے بغیر زندگی زندگی نہیں, ایک بیوی کے لیے شوہر کے بغیر زندگی زندگی نہیں. تو لباس یہ تمہارا لباس ہے, تم ایک دوسرے کا لباس ہو. لباس جیسے رونق بنتا ہے, زینت بنتا ہے, تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی رونق ہو, تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی زینت ہو, تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی چمک ہو, تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی روشنی ہو. ایک اور بات جو میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے اس سے اس رشتے کی عظمت کے حوالے سے جو معلوم ہوتی ہے, لباس کیا کرتا ہے بھائیو؟ لباس انسان جب پہن لیتا ہے نا, لباس پہننے کے بعد انسان کے بدن کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں. کہاں کوئی زخم ہے, کہاں کوئی دھبا ہے, لباس پہن لینے کے بعد لباس بدن کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے ذمہ دار میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے. اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے. اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا رازدار ہونا چاہیے. اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی رازدار ہو, اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا رازدار ہو. غلط ہے یہ رویہ کہ میں اپنی بیوی کی ہر بات جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں, اپنی بہنوں کو بتاؤں, ہر بات جا کے شیئر کروں اپنی بہنوں سے. غلط ہے یہ رویہ کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کا ہر معاملہ, اس کا ہر میٹر, اس کی ہر بات, اس کی ہر کمزوری کا تذکرہ اپنے ماں باپ کے سامنے کرے. مثالی جوڑا وہ ہے, مثالی رشتہ وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہوں. آپ دونوں کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو آپ کی زندگی کے بعض معاملات کی خبر نہیں ہونی چاہیے. آپ کے سینوں میں ایک دوسرے کے راز مدفون ہونے چاہیے. اور جانتے ہو یہ کتنی بڑی صفت ہے, یہ کتنی بڑی صفت ہے رازداری. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی. کیوں دی طلاق؟ حضرت حفصہ سے بھول ہو گئی کہ پیارے نبی کی ایک بات جسے آپ نے کہا تھا راز میں رکھو, حضرت حفصہ سے بھول ہو گئی کہ اس راز کو اگل دیا تھا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کر دیا تھا, اس راز کو اگل دیا تھا. تب پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر حضرت حفصہ کو طلاق کہہ دی. وہ تو خیر ہوا
کہ آسمان سے جبریل امین فوراً تشریف لائے، حضرت حفصہ کی اور ساری خوبیوں کا حوالہ دے کر جبریل امین نے کہا راجع حفصہ فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ آپ ابھی رجوع کریں، رجوع کریں اور حفصہ کو پھر سے اپنی زوجیت میں لیں۔ کیوں؟ فإنها صوامة قوامة، غلطی ہو گئی ہے انسان ہے لیکن وہ بڑی نمازی ہیں، بڑی روزے دار خاتون ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وإنها زوجتك في الجنة، کل جنت الفردوس میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، زوجہ رہیں گی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں رازداری ایک میاں بیوی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جہاں اللہ نے میاں بیوی کو لباس کا قرار دے کر ایک دوسرے کا زندگی کے بہت سارے حقائق اور زندگی کے بہت سارے گہرے معنی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرات، ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کا رشتہ یہ کچھ اصولوں پر استوار ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں، انہی اصولوں پر میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے اور انہی اصولوں پر رشتہ چلتا ہے، نبھتا ہے۔ اور رشتے میں دراڑیں اس وقت پڑتی ہیں، خرابی اس وقت آتی ہے، کمزوری اس وقت آتی ہے جب ان اصولوں کی پاسداری میں طرفین سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے کوتاہی ہوتی ہے۔